انہیں نہیں پتا تھا کہ اس غار میں ان کا کیا ہوگا، وہاں کھانے پینے کا انتظام ہوگا، وہاں کیسے زندہ رہیں گے، لیکن ان کا بھروسہ، ان کا توکل صرف اور صرف اللہ پر تھا۔ اور اس مشکل گھڑی میں انہوں نے اپنے رب سے وہ دعا مانگی جو توکل اور امید کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ دعا قرآن نے ہمارے لیے محفوظ کر لی ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے درستی کے سامان کر دے۔ وہ شہر سے نکل پڑے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک ان کا وفادار کتا بھی تھا۔ وہ چلتے چلتے ایک پہاڑ میں موجود ایک غار تک پہنچے اور اس میں پناہ لے لی۔ جب وہ تھک ہار کر اس غار میں لیٹے تو اللہ نے ان پر ایک ایسی نیند طاری کر دی جو دنیا کی نیند جیسی بالکل بھی نہیں تھی۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم کرشمہ تھا۔ بس ہم نے اس غار میں گنتی کے کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ کانوں کا پردہ ڈالنا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کہ اتنی گہری نیند سلا دینا کہ باہر کی کوئی بھی آواز ان کو بیدار نہ کر سکے۔ اور پھر اللہ نے ان کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا جو انسانی عقل کو دنگ کر دے گا۔ قرآن اس منظر کو خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ نمبر 1، سورج سے حفاظت۔ آپ دیکھیں گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کے غار کے دائیں طرف سے قطر کر گزر جاتا تھا، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف بچ کر نکل جاتا تھا، اور وہ اس غار کے کھلے حصے میں لیٹے ہوئے تھے، یعنی سورج کی سخت دھوپ گرمی ان تک نہیں پہنچتی تھی تاکہ ان کے جسم خراب نہ ہو، لیکن غار میں روشنی ہوا کا گزر بھی تھا۔ یہ اللہ کی حفاظت کا بہترین انتظام تھا۔ نمبر 2، جاگتے ہوئے کا گمان۔ آپ انہیں دیکھتے تو سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اب یہ کیسا منظر تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شاید ان کی آنکھیں کھلی تھی یا ان کے چہروں پر زندگی کے آثار تھے، جس سے دیکھنے والوں کے لیے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں، مگر یہ بھی ایک معجزہ تھا تاکہ انہیں مردہ سمجھ کر نقصان نہ پہنچایا جائے یا کوئی درندہ ان کے قریب نہ آئے۔ نمبر 3، جسموں کی حفاظت، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلواتے رہتے تھے۔ میڈیکل سائنس آج بتاتی ہے کہ اگر کوئی انسان ایک ہی پوزیشن میں بہت دیر تک لیٹا رہے تو اس کے جسم میں بیڈ سورس زخم بن جاتے ہیں اور جسم گلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی کروٹیں بدلوا رہا تھا تاکہ ان کے جسم محفوظ رہیں۔ نمبر 4، وفادار کتے کا پہرا، اور ان کا کتا غار کی دہلیز پر ہاتھ پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ کتا بھی انہی کی طرح سو گیا تھا اور اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ جیسے پہرا دے رہا ہو۔ اس سے غار میں داخل ہونے کی کسی کی ہمت نہ ہوتی۔ نمبر 5، ہیبت اور ڈر کا ماحول۔ اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور آپ پر ان کی ہیبت چھا جاتی۔ اللہ نے ان کے گرد ایک ایسا رعب اور ہیبت کا ماحول بنا دیا کہ اگر کوئی انسان انہیں دیکھ لیتا تو ڈر کے مارے بھاگ جاتا۔ یہ سب ان کی حفاظت کے لیے تھا، اور اس حالت میں دن، ہفتے، مہینے اور سال گزر گئے۔